یوسف مدنی حافظ اللہ، مشکورن و معجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی شیخنا صحیح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیغام دیا، ایسی تعلیم دی کہ جس تعلیم کے ذریعے سے یہ اندھیری دنیا منور ہو سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے ذریعے سے، اس شریعت کے ذریعے سے دنیا کو منور کیا اور جگہ جگہ اپنا پیغام پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری ملی تھی وہ بدرجہ اتم مکمل طور پر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا، اور اللہ رب العالمین نے خود اس بات کی گواہی دی اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر وقت میں کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، کہ میں نے تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ شاہراہ کا مطلب ہوتا ہے ہائی وے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام راستے سے، جس پر لوگ چلتے ہیں، اور وہاں پر دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے راستے کو اسی شاہراہ سے مشابہت دی اور کہا کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں نے تم لوگوں کو روشن اور واضح شاہراہ پر چھوڑا ہے۔ لیلھا کنہارھا، دنیا کے جو عام راستے ہوتے ہیں، دنیا کے جو ہائی وے ہوتے ہیں، ان پر دن میں اجالا ہوتا ہے اور رات میں اندھیرا ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں جس راستے پر چھوڑ رہا ہوں جو اسلام کا راستہ ہے، لیلھا کنہارھا، وہاں پر رات کا نام نہیں ہے، اس کی رات بھی دن کے مانند ہے، یعنی اس کے تمام مسائل بالکل آسان اور واضح ہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسلام کو چھوڑ کر کے، اس شریعت کو چھوڑ کر کے وہی شخص دور ہوگا اس شریعت سے جس کے مقدر میں اللہ رب العالمین نے گمراہی اور ضلالت لکھ دی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا تھا اور جو حاصل کیا تھا، اسے لے کر کے دنیا کے الگ الگ حصے میں بڑھ گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے، اگر پڑھیں گے تاریخ کی کتابوں کو، خود حدیث کو پڑھیں گے، تو جو مدینہ کے صحابی تھے وہ کوئی کوفہ چلے گئے، کوئی بصرہ چلے گئے، کوئی کہیں اور چلے گئے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ دار کو چھوڑا، اور صحابہ اکرام نے اس ذمہ داری کو، اس امانت کو پورے طور پر ادا کیا اور لوگوں تک اس دین کو ویسے ہی پہنچایا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا، اور ان کے بعد اسی طریقے سے علماء کا طبقہ تابعین میں ہو یا تبع تابعین میں ہو، اور آج تک اس دین کو علماء کا، سلف علماء کا، اہل سنت والجماعت کے علماء کا طبقہ ویسے ہی حاصل کر کے اور اپنے بعد والوں کو پہنچاتا رہتا ہے۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف رغبت دلائی تھی صحابہ اکرام کو، اور کہا تنبر اللہ امرا سمع مقالتی، کہ اس شخص کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اس ایسے شخص کو خوش رکھے جو شخص میری بات کو سنتا ہے، فحفظھا ووعاھا، اور اس بات کو وہ یاد رکھتا ہے اور اچھی طریقے سے وہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اور پھر اس کو جو لوگ نہیں سنے ہیں ان تک وہ جا کر کے پہنچاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں سرسبز و شاداب رکھے، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی تھی۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جب سے انسان کی پیدائش ہوئی، انسان کے ساتھ اس کا دشمن بھی پیدا کیا گیا، دشمن بھی بنایا گیا۔ وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی خلقت کی، انہیں پیدا کیا، تمام جتنے فرشتے موجود تھے انہیں حکم دیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو بحیثیت انسان سجدہ کرنا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، اور جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے تعمیل کی اور فوراً سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس جو شیطان کا سردار تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا،
اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارے لیے کبھی بھی بھلائی نہیں چاہ سکتا، اچھے راستے میں اچھے طریقے سے اور برائی کو تمہارے لیے اس کے اوپر اچھائی کا غلاف بنا کر کے وہ شیطان ہے، لیکن بہترین شکل میں تمہارے پاس آئے گا تاکہ تم کو تمہارے راستے سے گمراہ کر سکے، سنت کو بدعت کو سنت کا غلاف پہنا کر کے، شرک کو توحید کا غلاف پہنا کر کے، سود کو حلال مال کا غلاف پہنا کر کے تمہارے پاس تمہارے سامنے پیش کرے گا تاکہ تم اس کے دھوکے میں آ جاؤ اور اپنی جو شریعت ہے اسے چھوڑ دو اور اس کے راستے کو اختیار کرو۔ تو ہمارا دشمن ایسا نہیں ہے کہ بالکل سامنے سے وار کرتا اور کہتا ہے کہ ہم دشمن ہیں، وہ آ کر کے ہم سے دوستی بناتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شیطان کے تعلق سے کہا کہ شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، اللہ کی نافرمانی کرو، کفر کرو، اللہ کی نافرمانی کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو باتیں کہی ہیں اس کے خلاف تم کہو اور اس کو مزین کرتا ہے۔ فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، تو شیطان دور چلا جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو بھائی میرا کام تھا تمہیں کفر کروانا، یعنی یہ کہنا کہ کفر کرو، کفر تم نے کیا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود، یہ شیطان کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں ذکر کیا، شیطان کہتا ہے میں تو خود اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میری ذمہ داری تھی تمہیں گمراہ کرنا، تمہاری ذمہ داری تھی میرے شکنجے میں نہ آنا، مجھ سے بچنا، میری گمراہی سے بچنا، میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تمہیں گمراہ کر کے، اب تم اپنے رب کو جواب دو گے، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ شیطان بھی خود اپنے رب سے ڈرتا ہے، لیکن ہم انسان دین سے دوری اختیار کر کے، کتاب و سنت سے دوری اختیار کر کے شیطان کو اپنا دوست سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے بتلائے ہوئے گمراہ کن راستے میں چل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمیں دنیا ہی مل رہی ہے اور نہیں ہمارا دین ہی سمر رہا ہے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ جنہوں نے اعلان کیا انہوں نے ذکر کیا کہ فتنہ انکار حدیث، اور میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تب سے ان کے دشمن ان کے ساتھ رہے ہیں، جیسے شیطان، اسی طریقے سے ہر مذہب کو جو اللہ رب العالمین کا جو دین رہا ہے، آسمانی شریعت رہی ہے، اس کو تبدیل کرنے میں یا اس کے اندر عیب نکالنے کے لیے کچھ لوگ ایسے موجود رہے ہیں ہر زمانے میں جو اللہ رب العالمین کے کلام میں تحریف کریں، اللہ رب العالمین کے دین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں پر بھی دین اسلام کے اندر بھی ایسے لوگ شروع زمانے سے موجود رہے، اور ان کا وجود ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں خبر نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کی اپنے زمانے میں اور کہا الا یوشک رجل شبعان، قریب ایک آدمی ایسا ہوگا یعنی میرے بعد جو آسودہ ہوگا، اپنی چارپائی پر لیٹا ہوگا، علی اریکتہ یعنی خوشحال ہوگا، آسودہ ہوگا، اور لوگوں کو کہے گا یقول علیکم بہذا القرآن، کہ اس قرآن کو تم لازم پکڑو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، قرآن میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے ان کو تم حلال سمجھو، اور اس میں جو حرام قرار دیا گیا ہے انہیں تم حرام سمجھو۔ اگر ایک عام آدمی کے سامنے یہ بات بیان کی جائے تو وہ کہے گا ہاں یہ تو کتاب اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس بات کے اندر جو چھپا ہوا فتنہ تھا، جو چھپی ہوئی کالستانی تھی، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجاگر کرتے ہوئے کہا الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن مجید جس طریقے سے دیا گیا ہے اسی طریقے سے مجھے حدیث بھی دی گئی ہے، اور صرف قرآن کو ماننا اور حدیث کو نہ ماننا یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان صرف اللہ کو مانے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ تو یہ اس چیز کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی کی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ قرآن میں جو چیز ہے ہم ان چیزوں کو مانیں گے، احادیث رسول کو نہیں مانیں گے، اور اس کے لیے طرح طرح کی تعویلیں پیش کریں گے، اور ان کے جو شبہات ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے میں اس کا ذکر کریں گے تفصیلاً، جو بہت ہی مشہور شبہات ہیں، کیونکہ
انکار حدیث اتنا لمبا موضوع ہے کہ 8-10 ہفتے اگر لگاتار بیان کیا جائے تو اختصار کے ساتھ اس کا احاطہ ہو سکتا ہے، لیکن تھکاوٹ نہ ہو اور مختصر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ ایسی معلومات آپ لوگوں تک پہنچ جائیں جس کے ذریعے سے آپ خود اپنے آپ کو انکار حدیث کے فتنے سے بچا سکیں اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ انسان کی زندگی میں حدیث کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی، افعال کی اور ان کے طریقے کی کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے۔ ابھی قاری صاحب نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی وہ سورہ نساء کی آیت تھی، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، تفریق اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہوگی کہ کوئی کہے کہ قرآن حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی شخصیت کو نبی بنایا، ایک ایسی شخصیت کو، بات غور سے سنیں گے کیونکہ بہت اہم بات ہے اور یہ آپ کے ایمان کا سودا ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کے شبہات میں پڑ گئے تو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن تو حجت ہے لیکن حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، یعنی حدیث کا ماننا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی شخصیت کو نبی بنا دیا جن کی بات قابل اعتبار اور حجت نہیں تھی، یعنی ہم جیسے لوگ جو بالکل جہالت کے دلدل میں پھنسے ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں، نہیں ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صرف اللہ کا کلام حجت ہے۔ یعنی ہم اتنے بڑے بن گئے کہ نبی کے کلام کا ججمنٹ ہم کر رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی خطورت اور سنگینی کس قدر زیادہ ہے کہ کوئی انسان نبی کی بات کے بارے میں کہے جس نبی کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، بلکہ یہ کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے تو نبی کے راستے سے آنا پڑے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا مستحق ٹھہرے گا۔ ایسا شخص اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا جو احادیث ہیں ان کی وہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے، تو گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات اس قابل ہے، اللہ رب العالمین کی بات اس قابل ہے کہ ہم اس کو مانیں، اس کے اوپر عمل کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات ہمارے لیے حجت ہو۔ سوچے کہ یہ ایک کفریہ کلمہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تعبیر کیا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ جو لوگ اللہ کفر کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض رسولوں پر ہم ایمان لائیں گے، بعض کتابوں پر ایمان لائیں گے، بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا یہ پکے کافر ہیں۔ تو اگر کوئی انسان سنت کا بالکلیہ انکار کرتا ہے، وہ اپنے اس کو حجت نہیں سمجھتا ہے، تو یقین جانے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کے اندر جو وعید آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی کی، کہیں وہ اس کا شکار نہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کہیں اس کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلت و رسوائی سے دوچار نہ کر دے، کیونکہ جس قدر ہمارے نزدیک ہمارے لیے جتنا اہم اللہ پر ایمان لانا ہے، اتنا ہی اہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور ہمارے لیے جتنا اہم قرآن مجید پر ایمان لانا ہے اسی قدر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لائیں، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لے آئے۔
اسی طریقے سے ہم قرآن مجید پر ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیث رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یہودیوں کی صفت بیان کی کہ وہ قرآن مجید کی کچھ ان کے پاس جو کتاب تھی، توریت جو کتاب تھی، اس کی بعض آیتوں کو مانتے تھے اور بعض آیتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو جو لوگ بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مانتے، بعض اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو یہود صفت بتایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں ان کو مخاطب کر کے یہودیوں کو کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم لوگ قرآن میں اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ اگر قرآن مجید کی آیات کو منکرین سنت کو، جو سنت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم فٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ ان آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اب سمجھے غور سے بات کو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی مسلمان مرد کے لیے یا کسی مسلمان خاتون کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، تو اب کسی مسلمان مرد و خاتون کو یہ حق نہیں رہ جاتا کہ وہ ان کے فیصلے کو ٹھکرائیں یا اپنی جانب سے کوئی اپنی چیز پیش کرے۔ جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا وہ آخری ہے، اب کسی کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو قرآن میں موجود ہے، اور اسی قرآن میں جس آیت کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی قرآن میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کریں گے، قضى اللہ ورسولہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے وہ کہاں موجود ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو صرف اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن مجید کے اندر ہے، تو پھر اس کے اسلام پر سوالیہ نشان ہی کھڑا نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بھی نہیں، یہ سب کا سب تنزیل من رب العالمین ہے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے لیے، مومن مرد و عورت کے لیے فیصلے کریں گے، تو وہ فیصلہ کہاں ہے؟ اگر اس آیت کو منکرین سنت مان لیں تو پھر انہیں سنت کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ اس کا مطلب وہ قرآن مجید کی اس آیت اور ان جیسی بہت ساری آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری پر دلالت کرتی ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہودیوں کی تھی، وہ لوگ اپنی کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے تھے، بعض احکام کو مانتے تھے اور بعض احکام کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ۔ رسول جو تمہیں دے، جو بھی تمہیں دے تم اسے لے لو، اور جن چیزوں سے منع کریں تم ان چیزوں سے رک جاؤ۔ تو قرآن مجید تو یہ اللہ کی جانب سے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اس آیت کے اندر کہہ رہا، سورہ حشر کی آیت ہے، رسول جو تمہیں دیں وہ تم لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول جو تمہیں دے اس کا مطلب ہے جن چیزوں کا حکم دے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کہاں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ کے احکام ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، منع کیا ہے قرآن مجید کے اندر بعض چیزوں سے، اور بعض چیزوں کا حکم دیا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ اب اسی قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دے اس کی تعمیل کرو، اسے بجا لاؤ، جن چیزوں سے منع کریں تم اس سے رکو۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے جس طرف اشارہ کیا وہ کہاں ملے گی؟ یقیناً وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہے، پوری امانت کے ساتھ، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے، جو آج تک ہمیں موجود ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، ان کے احکام، انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کی سیرت کو جاننے کے لیے، ان کے اخلاق کو جاننے کے لیے، ان کے طور طریقے کو جاننے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ساتھ آج تک کی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی۔
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن حجت نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن کی ان آیتوں کا وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہوگا، ان کی باتیں بھی ماننی پڑے گی، ان کے فیصلے بھی ماننے پڑیں گے۔ اگر ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے تو گویا ہم پورے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، قرآن مجید کی بعض آیتوں کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منافقوں کی صفت بتائی ہے کہ جب آپ انہیں کہیں گے چلو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ کروا لیں، تو منافقوں کی یہ عادت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا، جب جھگڑا ہوتا تھا، ارے کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، چلے ہم ان سے فیصلہ کروا لیں، تو منافق بھاگتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ غلطی پر ان کے خلاف فیصلہ جائے گا، کتاب و سنت ان کے خلاف جائے گی۔ وہ طاغوت کے پاس جاتے تھے، کاہنوں کے پاس جاتے تھے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ اب جب منافقین کو کہیں گے کہ آؤ اللہ اس کے رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہی آئے گی، اس کے ذریعے سے فیصلہ ہو جائے گا، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس جانے سے رکیں گے، دور بھاگیں گے آپ سے۔ تو جو لوگ سنت سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل کے اندر نفاق ہے، اور منافقوں کی یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی قرآن مجید کو مانتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتا ہے، یا ان کی بات کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ اللہ کو مانتا ہے، نہ اس کے رسول کو مانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی محبت کو، عرش والے کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، عرش والے کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتے ہو، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کی باتوں کو مانو، ان کے اقوال و افعال کو اپنی زندگی میں نمونہ بناؤ، اپنی زندگی میں ان اخلاق کو اپناؤ جن اخلاق کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق کرو جن تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن تعلیمات کی نشر و اشاعت اس دنیا کے اندر کی ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ جو حدیث کے تعلق سے کہ حدیث کی اہمیت اور حجت انسان کی زندگی میں کتنی ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، تو بغیر حدیث کے، یعنی جس طریقے سے بغیر نبی پر، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، نبی پر ایمان لائے بنا آپ اللہ کو نہیں مان سکتے۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نبی پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا مطلب ایک کلمہ مکمل ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا لا الہ الا اللہ لیکن محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، تو مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نبی کو رسول ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے اس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب وہ نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ وہ نبی کو مانتا ہے، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ قرآن مجید پر، اللہ پر اور نبی پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں گے، کیونکہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ان تمام چیزوں کا پتہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے چلتا ہے۔ تو قرآن مجید یا احادیث رسول کا جو انکار کرنے والے ہیں، اس کی کیٹیگری ہے، ہر آدمی ایک ہی جیسا نہیں ہے انکار سنت میں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو احادیث کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں، بالکل نہیں مانتے ہیں، ایک بھی حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ فرقہ موجود ہے ہم لوگوں کی طرف بر صغیر میں، ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور بھی دیگر جگہوں پہ، جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآنیون کہتے ہیں۔ عبداللہ چکرالوی وغیرہ اس قسم کی رائے رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ چکرالوی انتقال ہو گیا، کافی دن ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ویسے توفیق صدقی مصر میں تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ان کو قرآنیون کہتے ہیں، حدیث کا سرے سے انکار کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے اگر آپ کا پالا پڑے، اگر آپ سامنے آئے اور کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو آپ ان سے سیدھا سوال کریں گے
کیونکہ دیکھیں کہ حدیث جس طریقے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، کبھی بھی کوئی پریشانی اور بیماری آئے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی اصلاح کراتے ہیں، دوا لیتے ہیں تاکہ بیماری زور نہ پکڑ جائے۔ سامنے میں اگر کوئی ایسی چیز آئے جس سے آپ کی جان کو، آپ کی صحت کو خطرہ ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کا مقابلہ کریں اور اس کو دور کریں تاکہ آپ اپنی حفاظت کر پائیں۔ آپ کے لیے آپ کی جان زیادہ اہم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت؟ جس طریقے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، ہر اسباب کو بروئے کار لاتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن آپ کو کوشش کرنی ہے، کیونکہ آپ کی جان کی حفاظت آپ کریں گے تو صرف آپ زندہ رہیں گے، اور نبی کی سنت کی حفاظت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمام لوگوں کے لیے زندہ رہے گی، اور پھر اس کا اجر و ثواب جو آخرت میں ملے گا تو وہ ملتا ہی رہے گا۔ تو اس لیے اگر ایسا شخص آپ کے پاس آئے یا ایسے شخص سے ملاقات ہو جو ایک بھی حدیث کو نہیں مانتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں کہے تو لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن لوگ وہ قرآن مجید کو مانتا، کہتا ہے کہ وہی اسی قرآن پہ جس پہ تمہارا ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، عوام الناس کو، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جنہوں نے کوئی کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا، انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا شخص ہے جو صرف ایمان رکھتا ہو کتاب اللہ پر اور حدیث رسول کو بالکلیہ نہیں مانتا ہو، تو آپ ایسے شخص سے کہیں گے کہ قرآن مجید کے موافق ہمیں نماز پڑھ کر کے بتا دیجیے کتنے وقت کی نماز ہے، کیا اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر ہے، اور فجر کی ہم 2 رکعت پڑھیں گے یا پھر 4 رکعت پڑھیں گے، یہ بھی ہے کیا قرآن مجید میں؟ ظہر کی ہم 4 پڑھیں گے یا 6 پڑھیں گے یا 2 پڑھیں گے، عصر 4 ہے یا 3 ہے یا 5 ہے، مغرب 4 ہے یا 3 ہے یا 2 ہے، اسی طریقے سے عشاء، اسی طریقے سے کیا یہ ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے گی، کیا مسجد کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، ہم نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، ہاتھ کو رکھنا ہے یا پھر ہاتھ کو چھوڑنا ہے یا پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے اور وہ قبلہ رخ ہو کر کے اور نگاہ ہماری نیچی رہے؟ یعنی آپ قرآن کے اگر کوئی ایسا مل جائے جو صرف اور صرف قرآن مجید کو مانتا ہو، احادیث رسول کا انکار کرتا ہو، تو آپ کہیں گے کہ صرف قرآن مجید کے مطابق ہمیں نماز پڑھ کر کے بتا دیجیے، صرف قرآن کے مطابق، حدیث کا بالکل نہیں، حدیث کا سہارا بالکل بھی نہیں لینا۔ قرآن کے مطابق جب آپ اللہ اکبر کہیں تو یہ دکھائیں کہ اللہ اکبر اس طریقے سے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کرنا قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ جب اگر آپ ہاتھ باندھ دیں یہاں یا نیچے کہیں پر بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں، جو منکرین سنت ہے، جو قرآن کو صرف ماننے والا، آپ کہیے کہ ہاتھ باندھنے کی دلیل قرآن مجید میں کہاں ہے؟ رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع میں ایسے جانا کہ گھٹنوں کو پکڑنا اور اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا، یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ جب آپ اس کو صرف ایک کسی حکم، جتنے بھی اسلامی احکام ہیں اس میں سے کسی ایک حکم کو کہیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں گے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں کر پائے گا۔ تو آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی قرآنی مل جائے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کہیے کہ تمام دلیلیں آپ اپنے پاس رکھیے، ہم لوگ عام آدمی ہیں، تمام دلیلیں آپ کے پاس ہیں، آپ صرف اتنا بتا دیجیے کہ قرآن مجید کے مطابق ہم نماز کیسے پڑھ کر کے دکھائیں، لازماً اس کو سنت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ جواب عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ رب العالمین نے اس امت کا امین بنایا تھا، اس شریعت کی حفاظت کرنے والا بنایا تھا، اور کافی ذہین و فطین ہوتے تھے اور نبی کے تربیت یافتہ تھے، تو ویسے ہی با اخلاق ہوتے تھے اور ان کی جو ذہانت ہوتی تھی کافی اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، حدیث کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا یا ابا نجید، ان کی کنیت تھی یا ابو نجید، تو انہوں نے کہا یا ابا نجید، اس شخص نے کہا لا تحدثونا الا بالقرآن، صرف قرآن بیان کیجیے، حدیث بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو صرف قرآن کے اوپر ایمان کا قائل تھا، ایک صحابی رسول جن کا نام عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ تھا، ان سے کہا اس شخص نے کہ صرف آپ قرآن بیان کیجیے، حدیث وغیرہ مت بیان کیجیے۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی کا اخلاق حاصل کیا تھا، انہوں نے کہا تعال ادن، قریب ہو جاؤ۔ جب قریب ہوا
تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہا اتجد فی کتاب اللہ الظہر 4 رکعات، کیا تمہیں قرآن مجید میں اس بات کی دلیل ملے گی کہ ظہر 4 رکعت ہے اور اس میں سری قرات ہے، عصر 4 رکعت ہے اس میں سری قرات ہے، مغرب 3 رکعت ہے اس کی پہلی 2 رکعت میں قرات زور سے کرنا ہے، آخر رکعت میں نہیں کرنی ہے، سری کرنی ہے، اور اسی طریقے سے عشاء 4 رکعت ہے، پہلی 2 رکعت میں جہری قرات کرنی ہے اور آخر کی 2 رکعت میں سری قرات کرنی ہے، فجر 2 رکعت ہے، کیا قرآن مجید کے اندر ہے؟ وہ شخص ایک دم خاموش ہو گیا، بہت چکا رہ گیا، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا پھر اس کے بعد اس شخص نے توبہ کی۔ تو اس قسم کے لوگ اس وقت بھی پائے جاتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کا جواب اس قدر علمی ہوتا تھا اور اتنا مفہم اور مسکت ہوتا تھا کہ سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اسی صحابہ کا جواب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس قسم کا شخص آ جائے تو آپ ان کو اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جو فرقہ موجود تھا وہ روافظ کی شکل میں آپ کہا جا سکتا ہے، روافظ یعنی جسے شیعہ بھی کہتے ہیں، روافظ۔ ان لوگوں نے 3-4 صحابہ اکرام کو چھوڑ کر کے تمام صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد قرار دیا تھا۔ روافظ جسے شیعہ کہتے ہیں، جو لوگ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان میں سے بعض لوگ الہ بھی مانتے ہیں، یعنی اللہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلطی سے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آ گیا، اصل میں انہیں علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنا تھا، ایسا روافظ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے۔ تو یہ لوگ تقریباً کیا بلکہ بالکلیہ جو اہل سنت، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ان کے پاس جو بھی احادیث ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ جن صحابہ اکرام سے حدیث لیتے ہو وہ تمام کے تمام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر اور مرتد ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہ لوگ حدیث کا بالکلیہ انکار کرتے تھے، اور ہمارے زمانے میں روافظ کے ساتھ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اہل سنت کے کہلواتے ہیں اور وہ لوگ احادیث کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض حدیثوں کا اقرار کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض حدیث کا اقرار کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جیسے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں۔ تو خوارج ان احادیثوں کا انکار کرتے ہیں جو ان صحابہ اکرام سے مروی ہے جو لوگ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو اجتہادی جنگ ہوئی تھی اس میں جو لوگ شریک ہوئے، پھر جو ثالثی نے فیصلہ کیا اس سے جو لوگ راضی ہو گئے، ان صحابہ اکرام کی روایت کو نہیں لیتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ انہیں کافر سمجھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو لوگ صحابہ اکرام تھے ان کی روایت کو لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے معتزلہ ہے، معتزلہ یہ کہتا ہے خبر آحاد کو نہیں مانیں گے، خبر متواتر کو مانیں گے، خبر آحاد کو بالکلیہ نہیں مانیں گے، خبر متواتر کو مانیں گے۔ تو اگر اس قسم کے لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور تو اس کا جواب مختصر میں یاد رکھیے، قرآنی جواب ہے، کوئی اپنی طرف سے میرا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے حل پیش کیا۔ جو انسان جس قدر قرآن اور احادیث میں غور و فکر کرے گا، ہر ایک چیز کا جواب وہ قرآن اور حدیث کے اندر، کتاب و سنت کے اندر انشاءاللہ بہت ہی آسان اور مختصر میں پائے گا۔ تو اگر اس قسم کے لوگ آئیں اور کہیں کہ دیکھو حدیث متواتر کو تو ماننا ہے لیکن احاد کو نہیں مانیں گے، احاد ظنی ہوتی ہیں اور کسی شخص نے بیان کیا، ہو سکتا ہے اس نے غلطی کیا ہو، اس قسم کی وہ بات آپ کے سامنے کرے، جیسے معتزلی فکر کا ہو یا خارجی فکر کا ہو یا اس قسم کے لوگ ہوں گے، اور آپ لوگوں کو بہت سارا واسطہ پڑتا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ خبر احاد 1-2 شخص نے بیان کیا، پتہ نہیں وہ شخص اچھا تھا کہ نہیں، پتہ نہیں اس نے اس بات کو یاد رکھا کہ نہیں۔ تو آپ ان کو جواب دیں، اگر وہ خبر متواتر اور احاد کی بات کریں، کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، جن چیزوں کا حکم دیں اسے بجا لاؤ، جن چیزوں سے روکیں اس سے روکے رہو۔ اس آیت کے اندر کیا اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ نبی کی انہی باتوں کو مانو جو خبر متواتر ہوں، یا انہی چیزوں سے رکو جو تمہارے تک تواتر کے ساتھ پہنچے، جو ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچے؟ تواتر کا مطلب آپ یہ سمجھیے کہ ایک جمع غفیر، بہت بڑی جماعت ایک حدیث کو روایت کرتی، بہت بڑی جماعت، اتنے لوگ اس بات کو بتاتے ہوں، روایت کرتے ہوں، اور جتنے بھی بتانے والے ہیں سب ثقہ ہوں، مطلب یہ کہ سب اچھے ہوں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں، تقوی شعار ہوں، پرہیزگار ہوں، کہ اتنے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا ہی کرنا ہوگا،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں اتنے لوگ بھول سکتے ہیں یا اتنے لوگ غلطی کر سکتے ہیں۔ متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ایک بات کو بیان کی اور تمام کے تمام لوگ اچھے ہوں، سچے ہوں، تقوی شعار ہوں، یہ ہے متواتر کا مطلب۔ اور آحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو شخص نے، ایک دو راویوں نے اس روایت کو بیان کی ہو اور وہ روایت وہ راوی جو ہیں بیان کرنے والے وہ ثقہ ہیں، یہ ہے احاد کا مطلب۔ اس کے اندر بہت ساری شاخیں ہیں جن کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جن باتوں کو بیان کیا ہے ان باتوں کو ہم مانیں گے، اور جن کو ایک دو شخص نے بیان کیا ہے پتہ نہیں وہ بات صحیح ہے کہ نہیں، وہ بات ہم تک جو پہنچی ہے ایک دو شخص کے ذریعے سے تو دو شخص نے یاد کیا یا بھول گئے، اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ آیت سنائیں جو سورہ حشر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو رسول تمہیں دے، یہاں پہ کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی بھی شرط اللہ رب العالمین نے نہیں لگائی ہے، کہا کہ رسول جو تمہیں کہیں تمہیں بجا لانا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے ایک دوسری آیت سورہ احزاب کی پڑھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اگر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کو ضروری ماننا ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ وہ فیصلہ حد تواتر تک پہنچاؤ، یعنی وہ متواتر روایت میں وہ فیصلے آئے ہوں تبھی تم مانو گے، اگر احاد روایت میں آئے ہوں تو نہیں مانو گے۔ اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو آپ اس آیت کے ذریعے سے آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر آحاد بری چیز ہے دین کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری شریعت کو صحابہ تک پہنچانے میں بالکل اکیلے ہیں، بالکل اکیلے۔ آحاد کا مطلب ایک دو تین اس قسم کی چیز جو حدیث کے ٹرم میں آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری شریعت کو صحابہ اکرام تک پہنچایا انہوں نے بالکل اکیلے پہنچایا، کسی دوسرے نے ساتھ نہیں دیا، یا بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے نبیوں نے مل کر کے نہیں پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شریعت کو اکیلے پہنچایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو آ کر کے پیغام پہنچاتے تھے وہ بالکل اکیلے پہنچاتے تھے۔ تو ہماری شریعت کا جو مصدر ہے وہ خبر آحاد ہی ہے، یعنی بالکل اکیلے اکیلے۔ آپ دیکھیں جبریل علیہ السلام اکیلے، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کو پہنچانے میں اکیلے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ معاذ ابن جبل، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، انہیں عقیدہ سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے، زکوٰۃ کے احکام اور دیگر احکام سکھانے کے لیے، انہیں بالکل اکیلا بھیجا تھا۔ اور انہیں کیا دے کر کے بھیجا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے لے جا کر کے پہنچاؤ۔ اگر خبر آحاد قابل حجت نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نہیں 10 لوگوں کو اپنی کتاب قرآن مجید سکھا کر اور حدیث سکھا کر کے بھیجتے اور کہتے کہ متواتر حجت ہوگی میری بات اور آحاد حجت نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بالکل اکیلا بھیجا اور کہا جا کر کے اہل یمن کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر کے قرآن عقیدہ سکھاؤ، انہیں توحید سکھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ، 5 وقت کی نماز سکھاؤ، انہیں زکوٰۃ کے مسائل اور دیگر مسائل کو سکھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں لوگوں کو بھیجتے تھے بادشاہوں کے پاس بالکل اکیلے صحابی جاتے تھے اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوتا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بعض حدیث کو مانیں گے بعض حدیث کو نہیں مانیں گے، تو کس آیت کی بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی بھی شرط نہیں لگائی ہے۔ اگر آپ ایسی شرط لگاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کی باتوں پر آپ کو اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے جو خبر احاد ہو وہ ہمارے نزدیک قابل حجت اعتبار نہیں کیونکہ ایک دو لوگوں نے بیان کیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو ایسا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے، جب وہ اس حدیث کو نہیں مان رہا ہے جو ایک دو صحابی سے اور ایک دو راوی کے ذریعے سے ہوتے ہوئی آئی ہے، تو جو بولنے والا ہے ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہم اس کو کیونکہ وہ بھی اپنی بات میں اکیلا ہے نا، وہ بھی اپنی بات میں اکیلا ہے، اور اس کی توثیق یعنی اس کو صحیح کس نے کہا ہے؟ کسی بڑے عالم نے، کسی ایسے عالم نے جس عالم کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو، جس عالم کو لوگ بہتر سمجھتے ہوں اور اچھا جانتے ہو کہ ایسے لوگوں نے ان کا تزکیہ کیا ہے۔ تو جو خود آپ کو بولنے والا ہے کہ ہم بعض حدیث کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، وہ خود اس لائق نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے، تو ہم اس کی بات کو حدیث کے تعلق سے کیسے مانیں؟
بات کو غور سے سمجھیں کہ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے بعض حدیث حجت ہے بعض حجت نہیں ہے، اس لیے ہم بعض متواتر کو مانیں گے اور آحاد کو نہیں مانیں گے، تو سب سے پہلے آپ کہیے کیا آپ حجت ہیں؟ کیا آپ اس لائق ہیں کہ ہم آپ کو مان لیں؟ کس بنیاد پر ہم مانیں؟ آپ کس بنیاد پر ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بعض حدیث حجت ہے بعض حجت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رسول جو تمہیں کہے تمہیں ماننا ہے، اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کرے تمہیں اس سے رکنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آدھا ماننا آدھا نہیں ماننا۔ کیا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کی بات پر اعتبار کیا جائے؟ آپ خود حجت نہیں ہیں اور ہمیں سکھانے کے لیے آئے کہ فلاں حدیث حجت ہے فلاں حدیث حجت نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث صحیح سند سے ہم تک پہنچتی ہو اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری، کیونکہ قرآن کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب حدیث کی حفاظت ہو۔ قرآن مجید کی تفسیر کہاں موجود ہے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا اور قرآن کی تفسیر کرنے کی ذمہ داری کن کو دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر کر دیں، اس کے احکام کو واضح طور پر بتائیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید جو نازل کیا وہ تو موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر کی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ اس قرآن مجید کی تفسیر جو نبی نے کی ہے وہ موجود ہے، اس کی طرف تمہیں رجوع کرنا پڑے گا، اس کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کے مطابق غور و فکر کرنا پڑے گا۔ وہ تفسیر کہاں ہے؟ یقیناً وہ احادیث میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اگر اس تفسیر کی حفاظت اللہ رب العالمین نعوذ باللہ نہ کرتا تو قرآن کی حفاظت کیسے ہو پاتی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے جو مفہوم بتائے ہیں اور جو اس کی تفسیر کی ہے، اگر نبی کی تفسیر موجود نہیں ہوگی تو پھر آیات کو تو لوگ اپنے من سے سمجھیں گے اور اپنی اپنی تفسیر کریں گے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن کی حفاظت کرے، لیکن جس قرآن کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لوگ کہیں کہ اس کی حفاظت نہیں ہوئی اور وہ ضائع برباد ہو گیا۔ یہ تو عجیب بات ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، گویا کہ یہ آیت جو ہے کہ جس آیت میں یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کریں گے اور وہ ان چیزوں کے جو تفسیر کریں گے اس کے مطابق لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھنا ہے، جس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کیا سورہ نحل کی آیت ہے، اس آیت کی بھی حفاظت نعوذ باللہ نہیں ہو پائی، کیونکہ اس آیت کی حفاظت کا جو نتیجہ ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی اور احادیث کی حفاظت ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان قرآن میں نہیں کیا، وہ احادیث میں کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی حفاظت اسی وقت ممکن ہوگی جبکہ حدیث رسول محفوظ ہوگی، اور حدیث رسول اسی وقت محفوظ ہو سکتی ہے جب ہم قرآن مجید کو صحیح سے سمجھیں، پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو ویسے ہی سمجھیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سمجھایا ہے وہ چیز ہمیں قرآن میں نہیں بلکہ احادیث رسول میں ملے گی۔ تو اتنا جان لیں کہ قرآن اور حدیث دونوں مصدر ہے، دو پلر پر اسلام کھڑا ہے۔ جیسے ایک کلمہ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جب تک ہم قرآن مجید پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پوری احادیث جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس وقت تک بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خود بھی سنت پر عمل کریں اور سنت پر ویسے ہی ایمان رکھیں اور ویسے ہی عمل کریں جیسا کہ صحابہ کرام ایمان رکھا کرتے تھے اور عمل کیا کرتے تھے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کا دفاع کریں اور لوگوں تک کتاب و سنت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سے دعوت کا کام، اس دین کی نشر و اشاعت کا کام لیتا رہے اور ہماری باتوں کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرے، اور ہم جو کہیں اللہ رب العالمین ہمیں اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور جن تک ہماری باتیں پہنچ رہی ہیں ان تمام لوگوں کو اس کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک. نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. آمین. میرے محترم بھائیوں، اب تک ہم شیخ محترم کی زبان سے سن رہے تھے انکار حدیث کا فتنہ. یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں 1 گھنٹہ یا 40 منٹ میں جو ہے نا یہ موضوع ختم نہیں ہونے والا ہے. تو ماشاءاللہ شیخ محترم بھی تفصیل سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ اس موضوع کا دوسرا حصہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ. سوال و جواب بھی موضوع ختم ہونے کے بعد میں رکھے تو بہتر ہوگا. تو الحمدللہ ہم اسی سے جو ہے نا جی شیخ یہ بولیے. سوال و جواب کا ایسا رہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے، کیونکہ فتنہ انکار حدیث ایسی چیز ہے کہ پرسنلی طور پر لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کسی صاحب کو یا ان کے تعلقات والے کو یا کسی کو بھی اگر ایسی آپ کو خبر مل رہی ہے کہ حدیث کے بارے میں ان کی رائے الگ ہے، تو ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو حدیث کے نہ ماننے پر مجبور کر رہی ہے. ان کے اشکال کو، ان کے اعتراض کو، ان کے جواب کو، ان کے ڈاؤٹ کو آپ لکھیں اور لکھ کر کے ہمارے عبدالقادر بھائی ان لوگوں کو پیش کریں. انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم اس کے ذریعے سے اس اشکال کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، گرچہ اس کے لیے ہمارا درس لمبا کیوں نہ ہو انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں گے اگر 15 دن پہ نہیں تو مہینے میں، لیکن اس کا ہم اس وقت تک ازالہ کرتے رہیں گے جب تک کہ لوگوں تک سنت نبوی کا صحیح پیغام نہ پہنچ جائے. تو جن کے پاس بھی کوئی اشکال ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کو لکھ کر کے انہیں واٹس ایپ کر دیں، یا پھر جو بھی تعلقات کے یا ان سے بات کرنے کے ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے بھیج دیں تاکہ ہم تک وہ بات آئے، اور پھر اس کے مطابق میں کتاب و سنت اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور سلف کے اقوال کی روشنی میں اس کا جواب دوں. تو اس لیے آپ لوگ بالکل بھی شرمندگی کا احساس نہ کریں کہ نہیں ہم کیسے سوال کریں گے. ایک دم کھل کر کے سوال کریں تاکہ خود آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اللہ کے دین کی حفاظت میں بھی آپ حصہ دار بن سکیں. کیونکہ اللہ کے دین کی حفاظت آپ کریں گے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی حفاظت آپ کی حفاظت کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کی جائے، اس کے دین کی مدد کی جائے. اور اس کے دین کی مدد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور اس کی سنت کا دفاع کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں اور اہل و عیال میں برکت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائیوں، انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر میں سب کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.